بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب میں جو لارن ہوم انٹرنیشنل اسکول کے 10ویں اینول ڈے کے موقع پہ انعقاد پذیر ہے، میں تمام انتظامیہ MEDC اور ماہر ندیم صاحب جن کے دی ہوئی جگہ پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، محترم ندیم صاحب جو MEDC کی لیڈنگ رول ہیں، محترم سلیم کٹاریہ صاحب اور ہماری پوری MEDC، ابھی سلیم بٹ صاحب تشریف نہیں لائے، بھاجوا صاحب بیٹھے ہیں، ان سب لوگوں کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کے اس علاقے میں آج سے 10 سال پہلے یہ ادارہ قائم ہوا۔ اور اگر آپ اندازہ کریں یا آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا یقیناً جو مقامی لوگ ہیں کہ پہلے سیشن سے نکلنے والا بچہ اور بچی آج پریکٹیکل لائف میں کس سطح پہ پہنچ چکا ہے، تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو اس اسکول کی آپ کے پورے ادارے میں اور گرد و نواح میں الحمدللہ ہے۔ تعلیم کی کنٹریبیوشن ہے، تعلیم کے فروغ کی کنٹریبیوشن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اور قائم رکھے۔ دیکھیے، میں نے 2 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ظاہری ساخت ہوتی ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے اداروں کا، جس میں اسکول کی بلڈنگ ہوتی ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، لوازمات ہوتے ہیں، اینٹوں سے بلڈنگ تیار ہوتی ہے، پھر اس میں سریہ استعمال ہوتا ہے، پھر اس میں سیمنٹ استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں، ریت، بجری، یہ سب کچھ ملا جلا کے تعلیمی ادارے کی ایک ظاہری یہ ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ پورا ظاہری ڈھانچہ، اس میں آپ کئی عناصر ملاتے ہیں، لیکن اس میں پھر جب غور کریں تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بنیادی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ڈھانچہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ 2 بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں نمبر 1 پہلی بنیادی چیز ہے سیمنٹ۔ سیمنٹ کا کردار یہ ہوتا ہے وہ سارے باقی عناصر کو جوڑ کے رکھتا ہے، یعنی جس قوت کے ساتھ یہ بلڈنگ جو الگ الگ چیزوں سے بنی ہے، جو چیز ان سب کو جوڑ کے کھڑی ہے اس کو سیمنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم ترین چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ بلڈنگ کھڑی ہے، اس اہم ترین چیز کو استاد کہتے ہیں، اس اہم ترین چیز کو مزدور یا مستری کہتے ہیں، یعنی اس کا سکل اور سیمنٹ کے اندر وہ قوت، یہ 2 چیزیں مل کر اس بلڈنگ کو اس سطح پر لائے ہیں کہ ہوا چلتی ہے، جھکڑ چلتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن یہ بلڈنگ اپنی قوت کے ساتھ اپنے تمام اعضاء کو اور اپنے تمام لوازمات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے کھڑی ہے اور اپنا آپ کے سپرد کر کے جو کچھ کر سکتی ہے، آپ کو چھت فراہم کر رہی ہے، آپ کو آرام فراہم کر رہی ہے، آپ کو پڑھنے پڑھانے کا ماحول فراہم کر رہی ہے۔ یہ ظاہری تعمیر ہے۔ اسی طرح ایک شخصیت کی بھی تعمیر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عمارت کی تعمیر میں کئی اعضاء مل کے عمارت کو ایک پوری حتمی شکل دیتے ہیں، اسی طرح شخصیت کے لیے بھی کئی اعضاء مل کے اس کو حتمی اور کامل شکل دیتے ہیں۔ مثلا آپ لوگ بچے کتابیں پڑھتے ہیں اسکولوں میں، نصاب تعمیر شخصیت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کتابیں، کاپیاں، لکھنا، پڑھنا، یہ سب کچھ اس تعمیر شخصیت کے لوازمات ہیں۔ مگر تعمیر شخصیت میں بھی 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، جس طرح تعمیر بلڈنگ اور ظاہری تعمیر میں 2 بنیادی چیزیں تھیں نا، جو سب کو جوڑ کے کھڑی تھی، ایک سیمنٹ اور ایک مزدور کی اپنی صلاحیت اور اس کی مہارت۔ تو شخصیت کی تعمیر میں بھی 2 چیزیں ہیں جو اس کو جوڑ کے کھڑی ہیں۔ ایک سیمنٹ کی جگہ شعور اور اخلاص لے لیتا ہے، جو ہر شے کو جوڑ کے کھڑا ہے۔ اخلاص وہ شے ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے سے متعلق مخلص ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ماں باپ بچے سے متعلق مخلص ہوتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے متعلق مخلص ہوتا ہے، گویا ہر ایک جب دوسرے سے متعلق مخلص ہوتا ہے تو وہ اخلاص اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ دوسرے کے لیے سرو کرے، اس کو کمیونیکیٹ کرے، اس کی گرو کرے، اس کو انٹلیکچولی اور شعوری طور پہ آگے بڑھائے اور اس کو کسی نہ کسی کمال تک پہنچائے۔ اخلاص سیمنٹ والا کام کرتا ہے، جوڑتا ہے سب کو۔ کہیں کوئی شے ٹوٹنے لگ جاتی ہے، زندگی کے ماحول میں مشکلات آتی ہیں تو اخلاص مجبور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو بھی مسائل آئے لیکن میں نے فلاں منزل تک اس بچے کو پہنچانا ہے۔
اخلاص اور کمٹمنٹ اس کو آگے چلاتی ہے. اور دوسری بنیادی چیز، جس طرح وہاں پر مزدور کی مہارت تھی، یہاں پر استاد کی مہارت اور استاد کی اسکل کام آتی ہے. یہ اس چیز سے مل کر ایک پوری مانوی شخصیت یا باطنی شخصیت یا شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، جس کو آپ اندر کی شخصیت کہہ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ظاہر کی بھی ایک بلڈنگ ہے اور ظاہر کی بھی ایک شخصیت ہے جس کے اپنے لوازمات ہیں، باطن کی بھی ایک بلڈنگ ہے اور باطن کی بھی ایک شخصیت ہے جس کے اپنے لوازمات ہیں. مگر ظاہر کے لیے بھی دو چیزیں اساسی ہیں، سیمنٹ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ظاہر کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ سیمنٹ ہے اور دوسری مہارت ہے جو مستری یا مزدور کی ہوتی ہے. اور باطنی شخصی تعمیر کے لیے بھی دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسری وہ مہارت ہے جو ٹیچر 20-25 سال کی محنت سے لے کے چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو چند دنوں اور چند سالوں میں کئی دہائیوں کی محنت کمیونیکیٹ کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر اور باطن، ان لوگوں نے یہ بلڈنگ بنائی، یہ جو ٹیچرز کھڑی ہیں ہماری بہنیں، انہوں نے آپ کے بچوں کو یہ پڑھا دیا، اس ساری ایکٹیویٹی سے حاصل اصول کیا ہے؟ اس حصے پر غور کرنا ہے. ہمارے ہاں بطور پاکستانی ایک المیہ ہے کہ ہم سب کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں، مگر بے مقصدیت اور بے نتیجہ خیزی کا نہ ہونا، یہ دو ایسے عناصر ہیں جس نے ہماری پوری قوم کو ڈل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی ہمارے پاس ایسے پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کا انالیسس کر دیں، یا آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایسا مزاج نہیں رہا، وہ ہماری طبیعت نہیں رہی کہ ہر شے کا انالیسس کریں کہ نقصان کہاں پر ہوا، فائدہ کیا ہوا اور حاصل اور حصول کیا ہوا. یہ المیہ نظام تعلیم کے ساتھ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے اس ساری ایکٹیویٹی سے الٹیمیٹ جو حاصل کرنا تھا، دیکھیں اگر تو الٹیمیٹ یہ ڈگری کا ٹکڑا ہے اور ہم اس پر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈگری کا ٹکڑا لینا الٹیمیٹ مقصود ہے، اس کے علاوہ شخصیت کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی خامی ہو، وہ میٹر نہیں کرتی، تو پھر یہ ایک الگ بات ہو جائے گی. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، تعلیم سے کچھ لازمی چیزیں ہیں جو شخصیت میں آنی چاہیے، تو پھر ہمیں انالیسس کرنا ہے کہ وہ آئی ہیں یا نہیں آئی. اب دیکھ لیجئے کہ اس پورے عمل سے ہمیں 3 کام بنیادی طور پر 3 پہلوؤں میں حاصل کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ 3 پہلو حاصل ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں. اور ان تینوں میں سے ہمارے معاشرے میں جب ہم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیں تو 2 حصوں پر ہم نے کام کر لیا ہے، تیسرا حصہ ہمارا نگلیکٹڈ ہے اور بڑی شدت سے نگلیکٹڈ ہے. پہلی چیز ہوتی ہے آپ کا یہ جسم وجود. آپ دیکھیں ہم اس جسم کے ساتھ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں. انسان کی حیاتیاتی ساخت، بایولوجی جس کو کہتے ہیں، اس میں علم نے کتنی ترقی کی، کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ لیور ٹرانسپلانٹ اور پتہ انسان کے اندر دوسرے جانوروں کے اعضاء کو لگانا اور پھر انسان کی حیات کو بچانا، یہاں تک وہ سائنس پہنچ چکی ہے. یعنی وجود اور آپ کے جو ظاہری وجود ہے اس کو بچانے کی سائنس، یعنی آپ کے جسموں کو اور آپ کے وجود جس کے ساتھ آپ دنیا میں پھرتے ہیں، اس کو پروان چڑھانے کے لیے سائنس نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ آپ کو فیملی میں، دوست احباب میں ڈاکٹرز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی اس حصے میں جتنا ہم نے آگے جانا تھا ہم اتنا آگے جا چکے ہیں جتنی ضرورت ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے. دوسرا حصہ جس میں ہم نے آگے جانا تھا وہ ہماری اخلاقیات اور روحانیات تھی. اس میں ہم اتنا آگے نہیں گئے، لیکن ہم بالکل ڈل بھی نہیں گئے، گزارا ہے. دیکھیں نا، جس طرح علم الابدان اپنے جسم کو بچانے کے لیے، اس ظاہری جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیکٹیریا سے، انوائرمنٹ سے، واٹس ایور جو کچھ ہے، میڈیسنز بنی، علاج بنے، پریکاشنری میجرز آئے، ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا، سب کچھ کر دیا، یعنی ایک پوری سائنس بنا دی. اسی طرح اچھا، اب یہ جو انسانوں کے جسم کی سائنس ہے یہ پہلے ترقی یافتہ نہیں تھی، اب ہو رہی ہے. جو انسانوں کی روح کی سائنس ہے، باطن کو سنوارنے کی سائنس ہے، یہ پچھلی صدیوں میں ترقی یافتہ رہی ہے، مگر اب ان میں زوال آتا جا رہا ہے، زوال آتا جا رہا ہے. تو تعلیم کا ایک مقصد اس حصے کو بھی ریوائیو کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ ڈگری لے کے نکلے تو اس کو پتہ ہو ماں کو کیسے مخاطب کرنا ہے، باپ کو کیسے مخاطب کرنا ہے، بڑے سے کیسے مخاطب کرنا ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ہم منصب سے کیسے بات کرنی ہے، اختلاف ہو جائے تو کیسے بات کرنی ہے، غصہ ہو جائے تو کیسے بات کرنی ہے.
کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ یہ چیز بہت ڈاؤن نہیں ہے، لیکن جتنی ہونی چاہیے اس پر اتنا کام نہیں ہوا۔ تو سامعین کرام، ایک تیسرا حصہ ہے جو پورا کا پورا ہمارے معاشرے میں نگلیکٹڈ ہے، اور تعلیم کا وہ بنیادی مقصد ہے، اور وہ ہے ہمارا سماج سازی۔ ہم لوگ جسمانی وجود میں بھی ترقی کر چکے، روحانی وجود کے فروغ میں بھی کچھ نہ کچھ کر چکے، لیکن ہم ایک صحت مند سماج کو قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ ہم آج بھی جتنی بڑی ڈگری لے لیں، جتنے بڑے روحانی کوئی نیک بندے بن جائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اور ہم ایک بیمار سماج میں رہتے ہیں، ہم ایک بیمار معاشرے میں رہتے ہیں، اور وہ معاشرہ ایک یا دو بیماریوں سے بیمار نہیں ہے، اس معاشرے میں ہزار بیماری ہے۔ معاشرے میں خود غرضی کی بیماری ہے، معاشرے میں حسد کی بیماری ہے، معاشرے میں لالچ کی بیماری ہے، معاشرے میں چھوٹے سے 10 روپے کے مفاد کے لیے کسی کے لاکھ روپے کے نقصان کرنے کی بیماری ہے۔ یہ وہ اصل مسئلہ ہے جو ہمارے نظام تعلیم کے پورے سینیریو سے ہی آؤٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، گزشتہ حکومت نے SNC سنگل نیشنل کریکولم متعارف کروایا اور بہت امپرومنٹ ہوئی نصاب میں، لیکن اس تمام امپرومنٹ کے بعد ندیم صاحب یہ والا حصہ آج بھی نگلیکٹڈ ہے اس پر، یعنی اس میں اللہ رسول کا نام بھی آپ ڈالا اور بہت ڈالا ہے، اس کے بعد سائنسز تو ڈالی ہی ڈالی، لیکن سماجیات آج بھی ہمارے پورے نظام تعلیم سے باہر ہے۔ آپ لوگوں سے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت یہ ہے، کیوں ہے ضرورت؟ اس لیے ہے کہ ہم بچے کو وہ پڑھائیں گے، ہماری ایک لیمیٹیشنز ہے، ہمارے پاس بچہ 5 سے 6 گھنٹے ہوتا ہے، اس میں امتحان لینا ہوتا ہے، ایکڈیمکس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، 18 گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ معاشرے کا ہم بھی فرد ہیں اور آپ بھی فرد ہیں، معاشرے کی تشکیل میں یا معاشرے کی ترغیب میں، تعمیر میں یا تخریب میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا اور ہم نے بھی کردار ادا کرنا۔ تو یہ والا جو حصہ ہے جو نگلیکٹڈ ہے، نظام ہے تعلیم میں بھی نگلیکٹڈ ہے، ہماری فیملیز میں بھی نگلیکٹڈ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہوا یہ کہ ہم سنجیدہ معاشرتی رویے پیدا نہیں کر سکے۔ ہمارے نظام تعلیم میں آج بھی اس کا خلا موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں انفرادیت ہے، میں بالکل پن پوائنٹ ہو کے اپنا مفاد سوچتا ہوں، آپ پن پوائنٹ ہو کے اپنا مفاد سوچتے ہیں، اور جہاں آپ کے مفاد کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس گیم اوور ہو گئی، اب یہاں سے اٹھ جائیں، ہمارا چونکہ کام ہو گیا ہے۔ یعنی ہم بڑے مقاصد کی طرف پیش قدمی نہیں سوچتے بطور قوم۔ آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن اصل میں یہی باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم انفرادی مقاصد کو اپنا مقصد، انفرادی نوعیت کی چیزوں کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، ہم اجتماعی نوعیت کے مقاصد کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم یہ حصہ پورا نہیں کرتے، ہم اچھے ایکڈیمکس پڑھ کے، ہم اچھے نیک بندے بن کے بھی ایک نیک ماحول اور ایک کمپیٹنٹ ماحول پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اسلام کا بنیادی مقصد ہی ماحول سازی تھا، افراد سے ماحول سازی تھا۔ جس افراد سازی کے بعد ماحول سازی رک جائے، وہاں پر سمجھ جائیے کہ افراد سازی میں بھی کہاں پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں۔ اس کے لیے کچھ تجاویز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کو اب یہ ماحول بنے گا کیسے، ہم سماجیات کے بعد میں آگے کیسے بنیں گے، ہمارا سماجی رویہ کیسے بہتر ہوگا؟ سب سے پہلے فیملی کا سماجی رویہ بہتر ہوگا۔ ماؤں کا، اپنے والدین کا جس رشتہ دار سے اختلاف ہے وہ اس کو گنجائش دینا شروع کریں۔ ماں باپ، آپ سب مائیں بیٹھی ہیں، آپ اپنے اختلاف جو جیٹھانی کے ساتھ ہے، جو آپ کی دیورانیوں کے ساتھ ہے، اس اختلاف کو بچوں میں منتقل مت کیجیے۔ یعنی آپ خود زہر کے ٹیکے لگاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ جب وہ بولے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے اختلاف اپنے پاس رکھیے، وہ اگلی نسل کو دیکھیے، اگلی نسل کو اچھی چیزیں منتقل کیجیے، بری چیزیں مت منتقل کیجیے۔ معاشرتی رویہ گھر میں تباہ ہو جاتا ہے اور ہم خود تباہ کرتے ہیں۔ ہم خود بچے کو دہشت گردی سے بم پھوڑنا نہیں ہوتا، ہم بچے کو شدت پسند بنا دیتے ہیں کہ وہ جس کو ماں یا باپ نے کہہ دیا دوسرے کو گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے دوسروں کو گنجائش دیجیے، بچوں کو وسعت دیجیے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف ہو، عمر میں بچے سے بڑا ہے، اور بچہ اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کا لفظ استعمال کر رہا ہے غیر موجودگی میں، تو آپ لوگوں کو اس کی گرفت کرنی چاہیے، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ اختلاف میں بھی
بڑے کا ادب ہوتا ہے، اور اختلاف میں بھی چھوٹے سے شفقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے کے اختلاف کو برداشت کیجیے، اس روش کو اپنائیے۔ کوئی بھی عقل کل نہیں ہے، میں نے ایک بات سوچ لی یا سمجھ لی اور مجھے مناسب نہیں لگی، ممکن ہے میری سوچ سمجھ میں غلطی ہو، تو لہٰذا دوسروں کو گنجائش دیجیے۔ سماجی ذمہ داری کو اون کیجیے، جس طرح آپ میں سے ہر بندہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو اون کرتا ہے، فائنینشیل ذمہ داری کو اون کرتا ہے، گھر کی مورل رسپانسبلٹی کو اون کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں اگر معیشت کا مسئلہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے پورا کرنا ہے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی بچے میں اخلاقی مسئلہ آ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہم نے پوری کرنی ہے۔ لیکن جب کسی معاشرے میں کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے۔ جب ہم اون نہیں کرتے تو ہم اس کی اصلاح کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بھی سفر آگے نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی مدد کیجیے، سب سے اہم چیز قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ معاشرہ سازی کی اساس ہے کہ اچھے کاموں میں جڑ جائیں، کہیں اچھا کام ہوتا دیکھیں، چھوڑ دیں کہ کرنے والا کون ہے، بھاگ کے اس کے ساتھ ملیں، اور اگر برا کام دیکھیں تو چھوڑ دیں کرنے والا کون ہے، بھاگ کے اس کو روکنے کی کوشش کریں، یا کم از کم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ معاشرتی رویے ہیں جو سماج کو ایک اچھی رخ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو باندھ لیجئے کہ آپ جتنا مرضی، ہمارے پاکستان میں انٹلیکچوئل ڈگری والوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں نیک پڑھے لکھے مذہبی لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان جس زوال کا شکار ہے وہ سماجی زوال ہے، وہ معاشرتی زوال ہے، اور سماجی اور معاشرتی زوال وہ نمک کی کان ہے اور وہ دلدل ہے کہ اس میں آپ جتنی بڑی ڈگری والا ڈال دیں گے اس کو بھی یہ گال دے گا، ضائع کر دے گا، اور جتنا بڑا نیک متقی ڈال دیں گے اس کو بھی بے مقصد کر دے گا۔ اس لیے بڑے دماغ ہمیشہ معاشرہ سازی پر کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے عبادات پر، اخلاقیات پر زور نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے سماجیات پر زور دیا۔ تمام کمیونٹیز کو انگیج کیا، سب کے ساتھ کانٹریکٹ کیے، سب کو اون کیا، یہودیوں کو اون کیا، عیسائیوں کو اون کیا، تمام کمیونٹیز کو اون کیا۔ جب آپ دوسروں کو اون کر لیتے ہیں پھر دوسرے بھی آپ کو اون کر لیتے ہیں، وہاں سے ایک سماج سازی کا ماحول نکلتا ہے۔ سکول بھی ایک چھوٹا سا سماج ہے، یہاں بھی ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اس کے شیئر ہولڈرز ہیں، آئیے اس کے اندر آپ لوگ ٹیچرز کے ساتھ اچھے مشاورت کے ساتھ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر آ کے یہاں بیٹھ کے اپنی فری میں خدمات دینا چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جہاں اسکول یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم پڑھائیں، جہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھا نیک مسلمان بنائیں، وہاں ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو اچھا ماحول اور اچھا سماج اور اچھا معاشرہ دے کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ وہ ایک پرامن اور بامقصد اور صحت مند معاشرے میں سانس لیں اور اس میں پھولے پھلیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کا عامل ناصر۔